بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ باب اثبات عذاب القبر۔ یہاں سے ایک نیا باب شروع فرما رہے ہیں جو بہت اہم ہے اور ایمان کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ باب اثبات عذاب القبر، یہ آدھا عنوان ہے، آدھا عنوان سمجھ میں خود آ جاتا ہے۔ باب اثبات عذاب القبر و ثوابہ، عقیدے کا مسئلہ ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے عذاب القبر حق، قبر میں عذاب کا ہونا برحق ہے، لیکن وہاں بھی ادھوری بات ہے، صرف عذاب قبر نہیں، عذاب قبر بھی اور ثواب قبر بھی دونوں برحق ہے۔ اس باب کی روایتوں کو پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے چند باتیں بطور مقدمہ کے اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، تو انشاءاللہ اس باب کی روایتوں کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اور اس میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی شک شبہ پیدا نہیں ہوگا۔ چند باتیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ کہ قبر سے مراد کیا ہے۔ آپ کہیں گے قبر سے مراد کیا ہے؟ سب جانتے ہیں زمین کا ایک گھڑا جس میں میت کو دفنایا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ نہیں، قبر سے مراد وہی نہیں ہے، بلکہ قبر سے مراد ہے عالم برزخ، یعنی انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے وہاں سے لے کر قیامت میں دوبارہ زندہ کیے جانے تک کا جو مرحلہ ہے، جو عالم ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، وہ مراد ہے۔ اس سے وہ سوال نکل گیا کہ جس آدمی کو قبر میں دفن ہی نہیں کیا گیا، جلا دیا گیا جیسے ہندوؤں کو جلا دیتے ہیں، یا پرندے کھا گئے، گیدڑ وغیرہ کھا گئے، کوئی درندہ کسی کو کھا گیا تو وہ تو قبر میں گیا نہیں، تو اس کو کیسے عذاب ہوگا؟ قبر میں ہی نہیں گیا تو وہ لوگ تو چھوٹ جائیں گے۔ حالانکہ مراد یہ نہیں ہے، قبر سے مراد ایک مخصوص عالم ہے۔ وہ عالم کون سا؟ عالم برزخ۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 عالم بنائے، عالم تو بے شمار ہے لیکن بطور سمجھنے کے لیے 3 بڑے بڑے عالم ہیں۔ ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم برزخ اور ایک ہے عالم آخرت۔ 3 عالم ہے، اس کو سمجھ میں رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی ہے لیکن یہاں ابھی ہم کو 3 سمجھنے ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ یہ 3 عالم ہے اور انسان 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے اس کی روح۔ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ 3 عالم ہے اور انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اب یہ پہلا جو عالم ہے جس میں ابھی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ عالم دنیا ہے۔ عالم دنیا میں تمام کے تمام احکام اصلاً جسم پر آتے ہیں اور تبعاً روح پر آتے ہیں۔ اصل اس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے اور روح تک اس کا اثر پہنچتا ہے۔ ابھی جسم آپ کو نظر آ رہا ہے، روح نظر آتی نہیں ہے، لیکن آپ شربت پیتے ہیں تو کہتے ہیں روح افزا شربت۔ شربت کون سا پیتے؟ گرمی میں روح افزا، روح کو بڑھانے والا۔ حالانکہ شربت پیتے ہیں منہ کے راستے سے وہ جاتا ہے پیٹ میں، یہ تو جسم ہے، لیکن اس شربت کے اندر جانے سے روح کی افزائش ہوتی ہے، روح کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو اصل تو تعلق ہوا جسم سے، لیکن اس کا اثر کہاں پہنچ جاتا ہے؟ روح پر۔ کسی کو مارا تو جسم پر مار ماریں گے نا، چاہے چہرے پر تماچے پڑے یا کمر پر مار پڑی یا ہاتھ میں مار پڑی، کہیں بھی مار پڑی، تو تکلیف کس کو ہوگی؟ روح کو۔ ڈنڈے پڑے جسم پر لیکن تکلیف کس کو؟ روح کو۔ اسی طریقے سے کبھی کوئی آدمی بہت لذیذ چیزیں کھا لیتا ہے تو کھاتا ہے زبان سے، ذائقہ زبان پر آتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ روح کو اس کی لذت ملے گی۔ تو چیزوں کا تعلق ہوتا ہے جسم کے ساتھ
اور روح تک اس کا اثر پہنچتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ راحت ہو یا تکلیف ہو، دونوں میں. تو دنیا میں معاملہ کیا ہے؟ اصل احکام کا تعلق جسم سے ہوتا ہے اور روح تک اس کا اثر پہنچتا ہے. دوسرا عالم، عالم برزخ. برزخ اصل میں کہتے ہیں پردے کو، بینہما برزخ لا یبغیان. برزخ اصل میں کہتے ہیں رکاوٹ کو، پردے کو. اس عالم کو بھی برزخ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت کے بیچ کا عالم ہے. ابھی دنیا میں ہے اور اصل آنے والی آخرت، اس کے بیچ میں جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ برزخ. تو یہ ایسی جگہ ہے جو دنیا اور آخرت کے بیچ کی ہے، نہ ادھر آ سکتے نہ ادھر جا سکتے، دونوں کے بیچ میں رہنا ہے. تو عالم برزخ میں معاملہ دنیا میں جو ہے اس کا بالکل برعکس ہے. وہاں اصل احکام روح سے وابستہ ہوں گے اور جسم تک اس کا اثر پہنچے گا. اصل احکام روح سے وابستہ ہوں گے اور جسم کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، اس لیے جسم پر اس کا اثر ضرور پہنچے گا. دوسری بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، تیسرا عالم کون سا ہے؟ عالم آخرت. وہاں جسم اور روح دونوں کے اوپر احکام لگیں گے، اس لیے آخرت کا عذاب بھی بڑا کامل اور وہاں کا ثواب بھی بڑا کامل. دنیا میں تو نقص ہے، دنیا میں کمی ہے. آخرت میں ثواب جو ملے گا، راحت ملے گی، نعمتیں اور لذتیں ملے گی، وہ بھی کامل ترین ہوں گی، اس لیے کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ پورے طور پر وابستگی ہوگی. اور عذاب جو ہوگا وہ بھی انتہائی سخت ترین اور کامل ترین ہوگا، اس لیے کہ وہاں جسم اور روح دونوں کے اوپر کامل طور پر وابستگی ہوگی. تین عالم سمجھ میں آ گئے؟ اب ہر عالم دوسرے عالم سے مختلف ہے. ہر عالم دوسرے عالم سے مختلف ہے، اس لیے ایک عالم کے حالات پر دوسرے عالم کا قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ مسئلہ اگر سمجھ لیا تو سارے اعتراض دور ہو جائیں گے. عالم دنیا الگ ہے، عالم برزخ الگ ہے، عالم آخرت الگ ہے. ایک عالم کے حالات پر دوسرے عالم کے حالات کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ سارے اعتراض اسی لیے ہوتے ہیں، سارے اعتراض اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ عالم جو ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، برزخ اور آخرت کا، اب اس کے جو احوال قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اس کو ہم قیاس کرتے ہیں، سوچتے ہیں دنیا کے حالات کے اعتبار سے. مثال کے طور پر آپ نے جنت کے بارے میں یہ بات سنی ہوگی، ایک جنتی کے جسم پر 70 جوڑی کپڑے ایک ساتھ پہنے جائیں گے. اب آدمی سوچے کہ بھائی یہاں تو 2 جوڑی پہنے، یعنی ایک اندر اور ایک اوپر، اس میں بھی گرمی کا یہ عالم ہے. اور 3-4 جو لوگ فارن میں رہتے ہیں اور وہ ٹھنڈی کے بڑے بڑے کوٹ ان کو پہننے پڑتے ہیں، تو پتلی عورتیں بھی بہت بڑی موٹی دکھتی ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا ہے. اس لیے کہ ہے تو وہ سلیم باڈی والی پتلی ہے، لیکن اس کے اوپر 3 جیکٹ پہنے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت موٹی دکھتی ہے. تو اگر 70 جوڑی کپڑے پہن لیں گے تو اپنا جو جسم ہے اس سے کم 4-5 گنا تو زیادہ ہو جائے گا نا. تو یہ کیسے ہوگا 70 جوڑی کپڑے؟ اب یہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، وہاں کا معاملہ الگ ہے، دنیا کے حالات پر وہاں کے حالات کا قیاس کر رہے ہیں تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو ہر عالم الگ ہے اور ایک عالم کے حالات کا دوسرے عالم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ چھوٹی سی ایک مثال دنیا میں لے لیتے ہیں. ابھی آپ سب عالم یقظہ میں ہے، بیداری کے عالم میں ہے شاید. عالم یقظہ یعنی عالم بیداری میں ہے. پھر ایک عالم دوسرا آتا ہے جس کو عالم نوم کہتے ہیں. سونے کا بھی ایک عالم ہے نا، دوپہر کو قیلولے میں ہو یا رات کے لیلولے میں ہو، لیکن یہ عالم بدل جاتا ہے نا، عالم نوم. تو ایک ہے عالم یقظہ اور ایک ہے عالم نوم. دنیا میں اگر عالم برزخ کو تھوڑا سا سمجھنا ہو تو عالم نوم اس کی مثال ہے. برزخ یعنی قبر کے احوال کو اگر سمجھنا ہے تو کیا سمجھ لیجئے؟ نیند کی حالت کو سمجھ لیجئے تو انشاءاللہ وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. بھائی آدمی سویا ہے، خواب باب بھی کبھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جی. تو خواب میں آدمی سویا ہے ایک جگہ پر اپنے بستر پر، چاہے وہ کسی جگہ ہو، اور خواب میں گھوم رہا ہے، کبھی مکہ کبھی مدینہ، کبھی گھر کبھی کہاں کبھی کہاں. ارے اس کو دکھتا ہے نا خواب میں،
وہاں جا کے چکن بھی کھا رہا ہے، مٹن بھی کھا رہا ہے، سیخ کباب بھی کھا رہا ہے، اور پتہ نہیں آگے کیا کیا۔ تو خواب کی حالت میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ اس کے بازو میں کوئی بیٹھا ہے یا سویا ہے، اس کو کچھ پتہ چلے گا؟ نیند کی حالت میں کبھی ڈراؤنے خواب بھی آ جاتے ہیں، سانپ دکھتا ہے اور یہ دکھتا ہے وہ دکھتا ہے، اور آدمی بہت ڈرتا بھی ہے، کہیں دوڑتا ہے، حالانکہ یہ تو یہاں سویا ہے، لیکن خواب میں وہ کیا کر رہا ہے؟ دوڑ رہا ہے۔ ارے ہوتا ہے نا ایسا، ہانپ رہا ہے، گھبرا رہا ہے، پسینے پہ پسینہ، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، بازو میں بیٹھنے والے کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اس کا جسم تو یہی ہے، لیکن خواب کی حالت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ روح کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اچھا ہی لذت جو لے رہی وہ بھی کون لے رہی؟ روح لے رہی، اور جو تکلیف ہو رہی وہ بھی کس کو ہو رہی ہے؟ روح کو ہو رہی ہے۔ جسم پر اس کا کچھ نہ کچھ اثر ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ڈراؤنا خواب آتا ہے نا، تو اٹھنے کے بعد بھی پسینہ پسینہ آدمی ہو جاتا ہے، دیکھا ہوگا کبھی ہانپ رہا ہوتا ہے۔ تو حالانکہ وہ روح پر اصل خواب تو آیا تھا، لیکن اس کا تھوڑا سا اثر کہاں ظاہر ہوا؟ جسم پر بھی ظاہر ہوا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو اتنے اچھے خواب آتے نہیں ہیں، لیکن جن لوگوں کو آتے ہیں تو ان کو کبھی خواب میں کوئی اچھی سی چیز کھلائی جاتی ہے، اور صبح اٹھتے ہیں تو ان کو اس کی لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ اب مجھے اگر آپ کو نہیں ہوئی تو اس کا مطلب کہ نہیں ہوتی، جن کو ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے خواب میں ایک چیز ہمیں کھلائی گئی، اور صبح اٹھنے کے بعد میرے پاس اس کی لذت ابھی تک یاد ہے مجھے۔ تو دیکھو، جسم لذت تو زبان پر آئے گی نا، جسم پر تو کھلایا تو گیا تھا اس کی روح کو، لیکن لذت کس کو آ رہی ہے؟ جسم کو۔ خواب کو اچھا دیکھ لیا، جو دیکھنا چاہتے تھے ایسا ہی خواب آ گیا، تو دن بھر خوش ہیں، فرحت دن بھر رہتی ہے کہ آج تو خواب میں مکہ جا کے آئی، مدینہ جا کے آئی۔ تو یہ خواب ایسا دیکھا ہے، تو خواب تو رات کو دیکھا تھا روح نے، لیکن اب دن بھر خوشی چہرے پر ظاہر ہو۔ کوئی پوچھتا ہے کیا بات ہے، بہت خوش ہو؟ ارے آج تو بہت اچھا خواب دیکھا۔ اور کبھی کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیتے ہیں، دن بھر چہرے پہ 12 بجے رہتے ہیں، چہرہ اترا رہتا ہے، خوف کا اثر رہتا ہے۔ کیا ہوا؟ ارے یار رات کو ایسا خطرناک خواب دیکھ لیا تھا نا، ابھی تک وہ دماغ سے جا ہی نہیں رہا ہے۔ تو دیکھا تو تھا روح نے، لیکن اثر کہاں ہو رہا ہے؟ جسم پر۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ مثال تو بہت اچھی نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے بہت سی مرتبہ آپ نے مسائل پڑھے احتلام کے۔ آدمی نے نیند کی حالت میں خواب دیکھا، اور خواب میں اس کا تعلق کسی مرد نے دیکھا ہے خواب، اور اس کا تعلق کسی عورت سے ہو گیا، اور خواب کی حالت میں عالم منام میں اس نے وہ کام کیا جو میاں بیوی جاگتے میں کرتے ہیں۔ اب یہ تو سب روح کر رہی ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں، ہو تو اکیلا سویا ہے، لیکن خواب میں وہ ایسا کام کر رہا ہے کسی لڑکی کے ساتھ۔ اب صبح اٹھنے کے بعد اس کا اثر اس کے جسم پر ظاہر ہوا کہ احتلام ہوا ہے، منی خارج ہوئی، غسل فرض ہو گیا۔ تو یہ اس نے کچھ کیا ہے؟ گناہ ہوگا اس کو؟ نہیں، اس کی روح کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن اس کا اثر کہاں ظاہر ہوا؟ خروج منی کہاں سے ہوا؟ جسم سے ہوا، کپڑے پر نظر آ رہی ہے، بدن پر نظر آ رہی ہے، غسل فرض ہو گیا۔ تو یہ اصل تعلق تھا روح کے ساتھ، جسم پر اس کا اثر آیا ہے، جسم پر اس کا کچھ اثر ظاہر ہوا ہے۔ تو اسی طرح عالم برزخ میں بھی اصل احکام کس کے ساتھ وابستہ ہوں گے؟ روح کے ساتھ۔ اور اس کا جو جسم جہاں کہیں بھی ہے، چاہے وہ قبر میں رکھا ہے، چاہے وہ سمندر کی تہ میں پڑا ہے، چاہے وہ درندوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے، یا یہ کہ وہ لٹکا کے کہیں ہو گیا ہے، ایسے ہی پڑا ہوا ہے فرعون کی لاش کی طرح، ممی بن کے رکھا گیا ہے میوزیم میں، کہیں بھی ہے، اس کے جسم پر اس کا اثر ہوگا۔ تم کو ہم کو تو نہیں دکھتا ہے، اثر ہوگا تو دکھنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے خواب والا آدمی، اس کے بازو میں آپ بیٹھے ہیں، کلاس میں ابھی کوئی سو رہا ہے اور خواب بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کے بازو میں آپ ہیں، اور وہ تو بریانی کھا رہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ بریانی کھا رہی ہے۔ وہ خواب سے اٹھنے کے بعد کہے کہ میں نے تو بریانی کھائی خواب میں، کہا میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو بھائی تجھے کہاں سے دیکھے گا؟ تو اسی طریقے سے کوئی آدمی قبر میں کیمرہ لگا دے گا، عذاب قبر و ثواب قبر کی روایتیں آ رہی ہے، سانپ آتے ہیں، بچھو آتے ہیں، یہ ہوتا ہے، آگ ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہے، تو ہم کو تو نہیں دکھتا ہے، کیمرے لگائے کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ تو بھائی وہ روح کے ساتھ ہو رہا ہے، جسم پر اس کا اثر آ رہا ہے۔ اب جسم پر اثر آ رہا ہے تو تجھے دکھے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ایک عالم منام کو سمجھ لیا جاوے تو انشاءاللہ برزخ کے مسائل کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے
بہت ساری چیزوں کو انسانوں سے چھپا دیا ہے. اگر اس کو ظاہر کر دیا جائے تو پھر امتحان ہی نہیں رہے گا. بہت ساری چیزوں کو اپنی حکمت بالغہ سے انسانوں سے چھپا دیا ہے، ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا ہے. بازو میں ہو رہا ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے. کیوں ایسا کیا؟ تاکہ امتحان باقی رہے، ورنہ امتحان ہی نہیں رہے گا. جیسے روایت آئے گی کہ جب میت موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس کو یوں کہتے ہیں اور کفن لے کے آتے ہیں. ہم کو تو دکھتا ہی نہیں. اگر یہ سب ہمیں نظر آنے لگ جائے جو میت کے آزو بازو میں بیٹھے ہیں ان لوگوں کو نظر آنے لگے تو غیب سے تو پردہ ہٹ گیا نا. تو ایمان تو بالغیب ہے، بالشہادہ تھوڑا ہے. سمجھ رہے؟ قبر میں عذاب ہو رہا ہے لیکن ہمیں دکھتا نہیں ہے تو اچھا ہی نہیں دکھتا ہے. تو اگر دکھے تو حضور نے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے. سمجھے؟ تو چیخو پکار بھی ہوتی ہے میت کی سب کچھ، لیکن ہر انسان کو سنائی دیتا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ سب چیزیں سنائی دی جاوے اور دکھائی دیوے تو پھر وہ امتحان کا جو مقصد ہے وہی ختم ہو جائے گا. اس لیے، اور یہ کوئی بڑی چیز بھی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، وحی کا نزول شروع ہوا، جبریل امین تشریف فرما ہے، صحابہ کو نہیں دکھ رہے. حضرت جبریل امین آتے تھے نا وحی لے کر، لیکن صحابہ کو نظر نہیں آ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کی آواز سنائی دے رہی ہے، صحابہ کو نہیں سنائی دے رہی ہے. حالانکہ صحابہ بھی وہی ہے، جبریل امین بھی وہاں یقیناً ہے، لیکن سب کو نظر بھی نہیں آ رہے، ان کی آواز بھی نہیں، حالانکہ حضور کو سنائی دے رہی ہے. ہو سکتا ہے نا ایسا؟ جیسے خواب دیکھنے والا خواب میں دوڑتا ہے، کسی کی آواز سنتا ہے، حرکت کرتا ہے، لیکن اس کے بازو والے کو کچھ پتہ نہیں چلتا. حالانکہ وہ خواب میں چلاتا بھی ہے بہت سی مرتبہ، لیکن اس کے بازو میں سونے والوں کو یا بیٹھنے والوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. ارے جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ ہمارا آزو بازو ہوتے ہیں، چلاتے بھی ہیں، کھیلتے کودتے بھی، لیکن ہم کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. ہو سکتا ہے یہاں بھی بیٹھے ہوں، وہ کھیل اپنا کام کر رہے ہو، لیکن دوسرے انسانوں کو اس کا پتہ چلتا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ بہت ساری چیزوں کو انسانوں سے چھپا دیا ہے. یہ چند باتیں ہیں اصولی اعتبار سے عذاب قبر اور ثواب قبر کو سمجھنے کے لیے. باقی یہ ایک عالم برزخ ہے، یہاں سے دوسرا ایک مختلف عالم ہے. اس کی ساری چیزوں کا اس دنیا میں رہتے ہوئے آدمی ادراک نہیں کر سکتا ہے، اس کا علم پورے طور پر حاصل نہیں کر سکتا ہے، نہ اس کو محسوس کر سکتا ہے، نہ اس کے ہم مکلف ہیں. اس لیے ایسے موقع پر ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ جو خبر دی گئی ہے اس کو مان لو، جو خبر دی گئی ہے اس کو مان لو. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے انداز میں خبر دی ہے کہ جو ہماری سمجھ میں آ سکے. بہت ہندی کی چندی نہیں کی ہے، بال کی کھال نہیں نکالی کہ آدمی سمجھ نہیں سکے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو یوں کہہ دیں گے بھائی ہم مانتے جو کہا گیا. یہ عالم ہی دوسرا ہے، ایک عالم کو دوسرے عالم پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی وہاں کے اسرار اور وہاں کی جو خفیہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں ظاہر فرماتے ہیں، اور لیکن جس پر ظاہر فرماتے ہیں اس کی زبان بند کر دیتے ہیں، اس لیے کہ راز ہے وہ. اس لیے محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو خالص اولیاء ہے، اللہ کے خاص ولی اور جو امانت دار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان رازوں کو فاش نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے عالم برزخ کو ظاہر بھی کیا جاتا ہے. اور بہت کچھ علماء نے اس پر لکھا بھی ہے، لیکن ہر انسان کی عقل اس کا تحمل نہیں کر سکتی، اس لیے اس کو بیان بھی نہیں کیا جاتا. بلکہ عالم برزخ کیسا ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے بڑی تفصیلات ہیں، اور بعض کتابوں میں بعض اکابرین علماء نے جو روحانیت کے بہت اعلیٰ درجات پر تھے انہوں نے اس کو ظاہر بھی کیا ہے، لیکن ہر آدمی اس کے سمجھنے کا مکلف بھی نہیں ہے. جتنا حدیث شریف میں بیان کیا جائے اتنا ہر ایک کو سمجھ لینا چاہیے. باقی اللہ جس پر کھولے وہ اس کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ
ان احادیث کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہم اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر بھی ہوتا ہے، ثواب قبر بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہے، اور بکثرت تواتر سے یہ روایتیں مجموعی اعتبار سے وارد ہوئی ہے۔ کتاب و سنت سے اس پر واضح دلائل، قرآن کی بہت سی آیتیں بھی اس کو ثابت کرتے، جیسے کہ روایتوں میں آ بھی رہا ہے، اور احادیث تو بے شمار ہیں جس کو گن نہیں سکتے عذاب قبر کے بارے میں۔ لہذا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جو ظاہر بین لوگ ہیں، عقل کے پجاری ہے، وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، اور قسم قسم کے اعتراض اس بنیاد پر کرتے ہیں، وہی جو میں نے کہا ایک عالم کا دوسرے عالم پر قیاس، کہ تم کہتے ہو کہ کسی کی قبر میں عذاب ہوتا ہے، کسی کی قبر میں ثواب، ہم تو قبر کو بار بار کھولتے ہیں۔ مطلب ایک آدمی کو دفن کیا اور اس کے چند سال کے بعد واپس کوئی دوسرا آدمی کے لیے وہ قبر کو کھولا جاتا ہے، تو ہم کو تو اس میں کچھ بھی نہیں دکھتا ہے، نہ عذاب دکھتا ہے، نہ ثواب، نہ سانپ دکھتے ہیں، نہ آگ دکھتی ہے۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ عذاب قبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قبر پوری آگ سے بھر دی جائے گی۔ ہاں، عالم برزخ میں اس کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے، جسم پر اس کا اثر آتا ہے۔ اسی طرح حد نظر تک وسیع کر دی جاتی ہے، یہ باتیں بھی روایت میں آئے گی، تو ہم کو تو کچھ نہیں دکھتا ہے۔ بھائی تم کو نہ دکھے اس کے مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہوتا ہے، سمجھے؟ اور روح تو یہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ اپنی جگہ رہتی ہے، روح کا اپنا مقام ہے، کوئی علیین میں ہوتی ہے، کوئی سجین میں ہوتی ہے۔ ان الابرار لفی علیین و ان الفجار لفی سجین، تو یہ دونوں کا الگ الگ مقام ہے، لیکن وہاں سے اس کا تعلق اس جسم کے ساتھ ہے، اور وہ عالم ارواح میں ہے، وہاں جہاں بھی گھوم رہی ہے۔ لیکن قبر جو ہے نا، قبر، یہ قبر ایسی ہے جیسے دنیا میں ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہو، لیکن آپ کا گھر کہاں ہے؟ کہیں اور ہے، میرا گھر کہیں اور ہے۔ کسی کو مجھ سے ملنا ہو تو کہاں آنا پڑے گا؟ میرے گھر پہ۔ ہاں، راستے میں کبھی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن اصل تو ملنے کی جگہ کون سی ہے؟ گھر۔ تو اسی طرح وہ جو قبر پر جانے کو کہا گیا ہے، میت کی قبر پر جاتے ہیں، سلام کرتے تو اللہ کی طرف سے ان کو خبر دی جاتی ہے، تو جب وہ میت کی روح تو عالم ارواح میں، تو پھر قبر پر کیوں جانے کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر کیوں سلام پیش کرنے کا؟ جی، آپ کا تو خیر مسئلہ ہی الگ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی قبر یہ اس کا ٹھکانہ ہے، ایک جگہ طے ہو گئی، لہذا وہاں جا کے اصل اس سے ملاقات ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی خواب میں آ کر بھی روحیں مل جاتی ہے، ارے کبھی مرے ہوئے دادا دادی ابا امی خواب میں بھی آ جاتے ہیں، تو وہاں بھی ان سے روح کی روح سے ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن اصل تو ملنے کی جگہ کون سی ہے؟ قبر۔ بہرحال تو یہ کچھ باتیں ہیں بڑی بڑی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، تو انشاءاللہ اس پر کوئی اعتراض ہوتا نہیں۔ جو عقل کے پجاری ہے وہ پھر ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی قبر میں 2-3 آدمی کو دفنایا جاتا ہے، ایک عذاب والا ہوتا ہے، ایک ثواب والا ہوتا ہے، تو ایک ہی قبر میں وہ جہنم کا گڑھا بھی بنے گی، جنت کا باغ بھی بنے گی، یہ کیسے ہوگا؟ ارے مومن کے لیے جنت کا باغ ہے، کافر کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، تو اب یہ ایک ہی قبر میں مومن اور کافر دونوں کو دفنا دیے، تو پھر یہ قبر عذاب ہوگی یا ثواب کا ذریعہ جگہ ہوگی؟ تو دونوں ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے 2 آدمی ایک ہی بستر پر سوئے ہو، ایک کو ڈراؤنا خواب آ رہا ہے، ایک کو اچھا خواب آ رہا ہے، ہو سکتا ہے نا دونوں ایک ہی بستر پہ ہے۔ تو جس طرح ایک بستر پر سوئے 2 آدمی خواب کی حالت میں 2 الگ الگ عالم میں جا سکتے ہیں، ایک راحت میں ایک تکلیف میں، اسی طرح ایک ہی قبر میں سوئے ہوئے 2 آدمی بھی الگ الگ حالت میں ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی بعید نہیں ہے۔ مسئلہ پھر واپس وہی آئے گا، عالم برزخ کو عالم دنیا پر قیاس کر رہے ہیں، تو یہ قیاس ہی تمہارا صحیح نہیں ہے۔ ان باتوں کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، تو انشاءاللہ اس باب کی احادیث کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اس پر آنے والے سوالات دماغ میں سے نکل جائیں گے۔ پھر بھی اگر کوئی سوال کبھی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔